السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس اردو لائبریری چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے شام انتظار اور اس کی رائٹر ہے انیلا کنول۔ تو اس ناول کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب لازمی کریں اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں۔ تو اس ناول کو آپ شروع کرتے ہیں۔ صبح سویرے تہجد کا پرسکون وقت، یہ ذی روح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہوتی ہے۔ اس وقت میں کمال کا سکون موجود ہوتا ہے اور اللہ اپنے انہی بندوں کو اٹھنے اور عبادت کرنے کا موقع دیتا ہے جن سے وہ بے حد پیار کرتا ہے۔ سردیوں کی ٹھٹھراتی ہوئی ایک صبح، وقت ابھی 2 کا ہوا تھا، جب ایک عالیشان بنگلے سے ایک نوجوان لڑکا سفید لیکن سادہ کپڑے پہنے نکلا۔ اسی عالیشان بنگلے کے سامنے ایک سالوں پرانا بورڈ کا درخت بھی موجود تھا۔ اس درخت کی ہر مخلوق اللہ پاک کی حمد میں مگن تھی، لیکن کوئی ایک ایسا ذی روح تھا جو مسلسل کئی دنوں سے اس لڑکے کی نقل و حمل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ لڑکا اپنے اوپر ایک سادہ سی شال لیے مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ صبح منہ اندھیرے ہی مسجد چلا جاتا اور پھر اپنی عبادت کے بعد واپس آ جاتا۔ اس بات کا علم صرف لڑکا اور اللہ کی ذات کے بعد ایک اور ذی روح واقف تھی۔ آج پھر وہ روز کی طرح تہجد کے نوافل ادا کرنے کے بعد سجدے میں مسلسل اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ یا اللہ، تو سب جانتا ہے میں کتنا گناہ گار بندہ ہوں تیرا، مجھے اب سکون دے دے، میں مزید پچھتاوے والی زندگی نہیں گزار سکتا، اپنی رحمت فرما، مجھے معاف کر دے۔ وہ لڑکا کافی دیر یوں ہی سجدے میں گرا اپنے رب سے ہم کلام تھا۔ کچھ وقت کے بعد پھر وہ اٹھا اور ایک قرآن پاک اٹھا کر اس کی اونچی آواز میں تلاوت شروع کر دی۔ ایک جادو تھا اس کی آواز میں، ہر سننے والے کو ایک دم اسی کی طرف کھینچ لیتا۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے باقاعدہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تلاوت میں اس قدر مگن تھا کہ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد امام مسجد آ گیا۔ پچھلے 2 سال سے وہ اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، بس اپنی نماز ادا کرتا اور نکل جاتا۔ کافی دفعہ امام صاحب نے بات کرنا چاہی لیکن وہ لڑکا اتنا موقع نہیں دیتا تھا۔ آج امام صاحب وقت سے تھوڑا پہلے آ گئے تھے۔ مسجد میں آ کر دیکھا تو وہی خوش شکل لڑکا مسجد میں ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ امام مسجد مسکرا کر اس کی طرف چل دیے۔ السلام علیکم، امام نے آہستہ سے کہا، لیکن وہ کسی کی موجودگی کو جانے بغیر ہی بیٹھا رہا۔ یہ دیکھ کر امام صاحب نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، لڑکے نے اپنے خیال سے نکل کر جواب دیا۔ میں بہت عرصہ سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم کہاں سے ہو بیٹا؟ امام نے پوچھا۔ میں اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، اپنی کیا پہچان کراؤں؟ لڑکے نے نم آنکھوں سے کہا۔ پھر بھی بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو، نام کیا ہے آپ کا؟ امام نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا نام حامد علی شاہ ہے، لڑکے نے کہا۔ ماشاء اللہ، اللہ لمبی عمر کرے، امام نے کہا۔ لڑکا سر جھکا گیا۔ امام صاحب ایک بات پوچھوں؟ حامد نے کہا۔ جی پوچھو بیٹا، امام نے کہا۔ اللہ اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے کیا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو؟ وہ ناراض نہیں ہوتا؟ حامد نے پوچھا۔ بیٹا، اللہ اپنے ہر بندے سے بے حد پیار کرتا ہے، اتنا پیار کہ شاید اتنا ماں بھی نہ کرتی ہو۔ اللہ اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہی لیکن اس کا گناہ گار بندہ واپس اپنی غلطی کی معافی مانگ لے تو وہ فوراً اسے معاف کر دیتا ہے۔ تم 1 قدم بڑھاؤ تو وہ 10 قدم آتا ہی تمہاری طرف، وہ کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ امام صاحب نے کہا۔ بس پھر آپ میرے حق میں دعا کیا کریں، وہ مجھ سے بھی راضی ہو جائے، حامد نے کہا۔ اور پھر کچھ دیر میں سب نمازی آنا شروع ہو گئے۔ پھر حامد نے نماز ادا کی اور چلا گیا، جبکہ امام صاحب اس کے بارے میں سوچتے رہ گئے اور اس کے حق میں دعا کر دی۔ چھوٹے صاحب، آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ نوکر نے آ کر پوچھا۔ نہیں چاچا، مجھے بھوک نہیں ہے، حامد نے کہا۔ بیٹا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ زندگی میں واپس آ جائیں۔ اب چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن بڑی بی بی بھی آپ کے لیے پریشان رہتی ہیں اور آپ جانتے ہیں جب تک ماں خوش نہ ہو آدمی کی ریاضت کا کوئی فائدہ نہیں، بوڑھے نوکر نے کہا۔ جی چاچا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کوشش کروں گا ممی کو کوئی تکلیف نہ دوں، حامد نے نرم لہجے میں کہا۔ خوش رہو بیٹا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، بوڑھے نوکر نے دعا دی اور باہر نکل گیا۔ یہی 2 سال پہلے کوئی نوکر اس کے سامنے کھڑا ہونے سے بھی ڈرتا تھا، لیکن آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ ماضی: حامد علی شاہ ایک اکلوتا بیٹا تھا اپنے خاندان کا۔ سیاست کی وجہ سے حامد کے باپ کا قتل اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ دادا کی محبت نے حامد کو بے حد سرکش بنا ڈالا تھا۔
نہ کسی بڑے کا لحاظ، نہ کوئی ادب۔ جیسے جیسے بڑا ہوا، اللہ نے بے حد خوبصورتی سے بھی نواز دیا، اور رہی صحیح کسر، بے تحاشا دولت نے پوری کر دی۔ 6 فٹ قد، کالے بال، سفید رنگ، کالی آنکھیں جو ہر لڑکی کو زیر کر دیں، سمارٹ باڈی، گلے میں ہر وقت موجود لڑنے والا لاکٹ، اور دوسری سی بات کرتے ہوئے ایک غرور، یہ سب حامد کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ برے دوستوں کی صحبت میں مزید خراب کر دیا، لیکن ضد میں حامد شاہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا۔ ہر میدان میں جیت حامد شاہ کی ہی لکھی گئی تھی، باقی چیزیں ایک طرف۔ لیکن اپنی ماں کو بہت پیار کرتا تھا، اور اسی لیے ان کی خواہش کو مانتے ہوئے سیاست سے دور ہی رہا۔ پڑھائی میں بہت لائق اور قابل ہونے کی وجہ سے حامد شاہ کو اس کے دادا نے میٹرک کے بعد ہی بیرون ملک بھیج دیا۔ آخر کو ایک اکلوتا پوتا تھا۔ وہاں جا کر حامد بے حد عیاش ہو گیا، رنگ برنگ کی دنیا میں کھو گیا۔ ہر روز نیا کارنامہ انجام دینا اس کا پسندیدہ کام بن چکا تھا، جس میں سرفہرست ہر آنے والی نئی لڑکی کو گرل فرینڈ بنانا اور بار جانا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہی ایک دن ایک بے حد خوبصورت لڑکی یونیورسٹی آئی۔ بری آنکھیں، سنہری رنگت، حجاب میں ایک اپسرا لگ رہی تھی۔ حامد جو اپنے کسی کام سے یونیورسٹی سے باہر جا رہا تھا، اس لڑکی کو دیکھ کر 1 منٹ کو رکا، لیکن پھر دوسرے ہی پل نفرت سے سر جھٹکا، اوپر سے پاکیزہ اور اندر سے وہی بے حیائی۔ حامد نے سوچا، کیونکہ کافی لڑکیوں سے واسطہ پڑ چکا تھا، جو ویسے تو شریف بنتی تھی، لیکن بعد میں سب کچھ کھل کر سامنے آ جاتا، لیکن اس لڑکی میں کچھ تو تھا جو حامد کو ایک دفعہ پھر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی دن وہ لڑکی حامد کی کلاس میں ہی پائی گئی، تو حامد کو نامعلوم خوشی ضرور ہوئی، اور ویسے ہی بلا جواز اپنے دوستوں کو اس لڑکی کا بایاں پتہ کرنے کا بول دیا۔ شام تک ساری معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ لڑکی کا نام پاکیزہ تھا، پاکستان سے آئی تھی، اور حامد کی ہی ڈگری میں انٹرنشپ کے لیے آئی تھی، مطلب صرف 2 ماہ کے لیے آئی تھی، اور خاندان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی۔ حامد کلاس میں داخل ہوتے ہی پاکیزہ کی طرف گیا۔ ہیلو مس، آپ پاک سے ہیں؟ اور میں بھی۔ تو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، آپ کے کام آ کر مجھے خوشی ہوگی، حامد نے نارمل انداز میں کہا۔ جی، جس پر پاکیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہی دنوں پاکیزہ حامد سے بات کرنے لگی۔ کبھی کوئی لیکچر تو کبھی نوٹس کے لیے۔ اس حساب میں حامد نے ایک بار نوٹ کی کہ پاکیزہ بلا جواز نہیں بولتی تھی، اور نہ ہی جان بوجھ کر کسی سے فری ہوتی ہے، اس لیے دن بہ دن پاکیزہ کے بارے میں زیادہ سوچ رہا تھا۔ ایک دن حامد نے پاکیزہ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا، تو اس نے باتوں میں ٹال مٹول دیا۔ حامد خود بھی اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی پتہ نہیں چلا۔ حامد پاکیزہ کے لیے خود میں ایک جذبہ محسوس کر رہا تھا، لیکن اتنا بولڈ ہونے پر بھی پاکیزہ سے ایسی کوئی بات نہیں کر پا رہا تھا، اور اس لیے اپنی باقی کی بری عادتوں سے بھی کافی چھٹکارا پا لیا تھا۔ اب وہ بہت کم باہر جاتا تھا، کم ہی ڈرنک کرتا، مطلب پاکیزہ کے لیے خود کو اس کے قابل بنا رہا تھا۔ لیکن آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ضرور بات کر کے رہے گا۔ یہی سوچ کر اچھے سے تیار ہوا اور پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا۔ پاکیزہ اپنے وقت پر آئی اور حامد کو کھڑے دیکھ کر حامد کی طرف ہی آ گئی، لیکن آج حامد نے دیکھا کہ وہ معمول سے زیادہ خوش تھی۔ پاس آ کر پاکیزہ نے سلام کیا اور حال چال پوچھا۔ خیر ہے، آج زیادہ ہی خوش نظر آ رہی ہو؟ حامد نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، آج میں بہت خوش ہوں، میرا کام پورا ہونے والا ہے اور میں جلد ہی واپس جا رہی ہوں اپنے گھر، پاکیزہ نے مسکرا کر کہا۔ لیکن یہ سن کر حامد کا دل بجھ گیا۔ اب کیسے وہ پاکیزہ کو حاصل کر پائے گا؟ ان 2 ماہ میں وہ پاکیزہ سے بہت ٹچی ہو گیا تھا، کیسے بھی کر کے آج ہی پاکیزہ کو ساری بات بتانا تھی۔ اصل میں مجھے بھی تم سے ایک خاص بات کرنا ہے، حامد نے ہوسا کر کے کہا۔ بولیں، پاکیزہ نے کہا۔ دراصل مجھے میں ہمت نہیں ہو رہی، بہت سی لڑکیوں سے واسطہ رہا ہے، لیکن جب سے تم سے ملا ہوں میں کچھ خاص ہی محسوس کر رہا ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری بہت سی عادتیں ختم ہو رہی ہیں، اینڈ آئی تھنک آئی ایم ان لو ود یو، ول یو میری می؟ حامد نے آہستہ آہستہ بول کر پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ پاکیزہ حامد کی بات سن کر مسکرا دی۔ آر یو شیور یو لو می؟ ہاؤ کین یو تھنک دیٹ؟ پاکیزہ نے سختی سے کہا۔ حامد کو اس کی بات کی امید نہیں تھی۔ بٹ یو شوڈ ٹیک می اے سالڈ ریزن فار ریجیکشن، حامد نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں نہیں پتہ تم اس قابل ہو صحیح کہ جو شریف لڑکی تمہارا پرپوزل قبول کر لے؟ ہر بری چیز تم میں ہے، اور ہر لڑکی کی وش ہوتی ہے کہ اس کا ساتھی تم جیسا تو کبھی نہ ہو۔ اور دوسری بات،
اپنے آپ کو بدلو، پھر ہی تم کامیاب ہوگے۔ پاکیزہ نے اپنی بات بولی اور وہاں سے چلی گئی۔ حامد وہیں ہی کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ حامد پاکیزہ کے لیے سچ میں مخلص تھا اور پاکیزہ کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکا تھا، جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ حامد پاگلوں کی طرح گلیوں میں گھومتا رہا، آخر ایک جگہ ایک بزرگ نظر آیا، اسی طرف چلا گیا۔ بزرگ نے حامد کی حالت دیکھ کر حامد کو زبردستی کھانا کھلایا، پھر مسجد میں لے گیا۔ حامد کو کوئی ہوش نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن ایک بات جو محسوس کی کہ مسجد میں جاتے ہی ایک سکون سا مل گیا۔ صبح ہوئی تو حامد واپس چلا گیا، پاکیزہ کو ڈھونڈا لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا، جیسے کبھی کوئی پاکیزہ نام کی لڑکی آئی ہی نہ ہو۔ حامد پاگل پن کی انتہا تک پہنچ چکا تھا، باہر چلا گیا، وہاں بھی کوئی سکون نہ ملا۔ آخر کل والی جگہ پر چلا گیا لیکن وہاں بزرگ نہ تھا۔ مسجد میں کافی دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ حامد کا یہ اصول بن گیا تھا کہ روز رات کو مسجد چلا جاتا اور صبح کو واپس، لیکن پاکیزہ کا کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آخر تنگ آ کر پاکستان واپس جانے کی تیاری کر لی۔ پاکستان میں اس کا استقبال بہت اچھے سے کیا گیا۔ حامد کے دادا بہت خوش تھے، اس لیے ایک ماہ بعد ہی حامد کو بزنس کی ذمہ داری دے ڈالی۔ حامد کی ماما بہت خوش تھی کہ اس کے بیٹے میں بہت اچھا بدلاؤ آیا تھا، لیکن حامد کے مزاج میں وہ شوخی اور اکڑ کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اب تو حامد نے داڑھی بھی رکھ لی تھی۔ پاکستان میں آ کر بھی وہ مسلسل پاکیزہ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ انسان ہوتی تو ہی اسے انسانوں کی دنیا میں ملتی۔ یہ معمول بن چکا تھا کہ حامد روز صبح تہجد کے وقت اٹھ کر مسجد چلا جاتا اور خدا تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعا مانگتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے جو اس نے اپنی پچھلی زندگی میں کیے، لیکن ابھی تک اللہ کی طرف سے آزمائش ہی چل رہی تھی۔ حامد نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ حامد نے بہت کوشش کی کہ پاکیزہ کو ڈھونڈ نکالے، لیکن وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ محبت شکوہ نہیں ہوتی، محبت صبر ہوتی ہے، محبت نہیں ہوتی، محبت امید ہوتی ہے، محبت خیرات نہیں ہوتی، محبت عنایت ہوتی ہے، محبت زندگی نہیں ہوتی، محبوب زندگی ہوتا ہے۔ حامد کا بھی یہی حال تھا۔ وہ اب عشق کی منزل پر جا رہا تھا اور عشق نے تو بڑے بڑوں کو رلا دیا ہے، تو پھر یہ حامد کیا چیز تھی۔ روز نماز ادا کرتا اور پاکیزہ کی ملنے کی دعا کرتا، نوافل ادا کرتا، لیکن ابھی اللہ اس کا امتحان لے رہا تھا اور مزید عشق حقیقی کی طرف بلا رہا تھا۔ سردار، مجھے جانے کی اجازت دیں، اب مجھے جانا ہوگا واپس اس لڑکے کے پاس، اس کی مسیحا بن کر۔ لڑکی نے ادب سے جھک کر بولا، ٹھیک ہے پاکیزہ، اجازت ہے، مگر مت بھولنا ہماری روایت کیا ہے، اور امید ہے کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گی۔ سردار نے پاکیزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ سردار، میں آؤں گی، امید پر پوری اتروں گی، وعدہ ہے میرا، پاکیزہ نے جھک کر ادب سے کہا اور پھر اپنے سردار کی دعا لے کر چلی گئی۔ یہ کیا سردار، آپ نے پاکیزہ کو اس آدم ذات کے لیے جانے دیا؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری روایت کے خلاف ہے، زمان نے پاکیزہ کو جاتے دیکھ کر کہا، کیونکہ سردار کے سامنے سب اپنی آواز دھیمی ہی رکھ کر بات کر سکتے تھے۔ یہ ان کے قبیلے کی روایت تھی۔ پاکیزہ کا ایک اہم مقصد ہے بیٹا، جو اللہ نے اس کے ہاتھ سے ہی پورا کروانا ہے، یوں میں کون ہوتا ہوں اسے روکنے والا، سردار نے عاجزی سے کہا اور زمان کو وہیں چھوڑ کر چل دیا۔ لیکن میں یہ سب نہیں ہونے دوں گا، زمان نے غصے سے کہا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ پاکیزہ ایک جن زادی تھی اور سردار کی بس سے لاڈلی بھی، کیونکہ پاکیزہ بہت خوبصورت اور نرم دل جن زادی تھی۔ لوگوں کی مدد اور ان کے مسئلے حل کرنا ہی اس کا پسند کا کام تھا۔ اچانک ایک دن پاکیزہ نے ایک لڑکے کو دیکھا جو شدید شراب نے نشے میں دھت تھا اور اس رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا، اس سے پہلے کہ کار گہری کھائی میں چلی جاتی۔ پاکیزہ نے جلدی سے اپنی طاقت سے اسے روکا اور اس لڑکے کی جان بچائی، لیکن شاید سر ڈیش بورڈ پر لگنے سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا اور بے ہوش ہو گیا۔ پاکیزہ جلدی سے اس کے قریب گئی، لیکن اس کے قریب جاتے ہی نہ جانے کیوں وہ بے خود سی ہونے لگی۔ غور سے پاکیزہ نے اس نوجوان کو دیکھا تو کچھ پل کے لیے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بہت حسین مرد دیکھے تھے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ کسی پر کچھ پل کے لیے نظر ٹکا جاتی، لیکن اس لڑکے میں کچھ تھا کہ اسے غور سے دیکھنے پر مجبور کر گیا، لیکن یہ سب پاکیزہ کی تربیت کے خلاف تھا، اس لیے اس نے فوراً خود کو قابو میں کیا اور اس پر اپنے جادو سے خون کے بہاؤ کو روک دیا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور کار کو بھی سیدھا کر دیا۔ کافی دیر اس حسین چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر جیسے ہی اسے ہوش آنے لگا وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ واقعی پاکیزہ کے حواس پر چھانے لگا تھا اور وہ اس لڑکے پر نظر رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس لڑکے کے ہر پل کی خبر اسے ہوتی اور وہ
اور وہ کوئی اور نہیں حامد شاہ ہی تھا۔ مزید یہ کہ وہ حامد شاہ کے عشق میں ڈوب رہی تھی اور یہ بات اس کے سردار تک بھی پہنچ چکی تھی۔ سردار نے پاکیزہ کو سامنے طلب کیا اور سارا واقعہ پوچھا، جس سے پاکیزہ نے سچ سچ بتا دیا۔ سردار سن کر خاموش ہو گیا۔ سردار: میں جانتی ہوں یہ کبھی ممکن نہیں، لیکن میں نے اس سب میں ایک بات پتہ کی ہے کہ وہ لڑکا اللہ سے بہت دور ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو اللہ کے قریب لانے میں تھوڑی رہنمائی کر دوں، پاکیزہ نے منت والے لہجے میں کہا۔ سردار نے پاکیزہ کے دل میں سچائی دیکھ کر اسے جانے کی اجازت دی اور پاکیزہ حامد کے پاس گئی، اور پھر حامد پاکیزہ کے عشق میں فنا ہوتا چلا گیا۔ لیکن اسی دن جب پاکیزہ کو حامد نے پرپوز کیا، پاکیزہ کو اس کے سردار نے واپس طلب کر لیا۔ پاکیزہ بھی خاموشی سے چلی گئی، لیکن واپس پھر سے آنے کے لیے اس سے کیے ہوتے تو بھی پاکیزہ حامد کو دیکھتی جب وہ منہ اندھیرے مسجد جاتا، اس سے دور ہوتے بھی پاکیزہ حامد کو دیکھتی جب وہ منہ اندھیرے مسجد جاتا، تلاوت قرآن پاک کرتا، لیکن ابھی وہ مجبور تھی۔ آخر سوچ کر پاکیزہ نے ایک دفعہ پھر سردار سے بات کرنے کا سوچا، ایک دفعہ پھر اسے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ سردار نے اجازت دے دی، لیکن پورا قبیلہ پاکیزہ کے جانے کے خلاف تھا۔ سب سے زیادہ مخالف زمان تھا، جو پاکیزہ کے حسن پر شروع سے ہی فدا تھا، لیکن پاکیزہ کا اس لڑکے کے پاس جانا اسے ایک نظر نہیں بھاتا تھا۔ روز کی طرح آج بھی حامد صبح صبح تہجد ادا کرنے مسجد کی طرف چل پڑا، مگر آج اس کے دل کی رفتار خود ہی تیز ہو رہی تھی۔ حامد خاموشی سے نظر جھکا کر جا رہا تھا، جب سامنے آنے والے وجود سے ٹکرانے سے بچ گیا۔ جب وہ منہ اوپر کر کے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ نہیں نہیں، یہ میرا وہم ہے، اتنے ویٹ سے اسے یاد کر رہا ہوں، یہ میرے دماغ کا خلل ہے یا پھر کوئی شیطان کی چال۔ حامد نے آنکھیں بند کی، دل میں سوچا، اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا سامنے کوئی وجود تک نہ تھا۔ اب یہ پھر سے حامد کے زخموں کو ہرا کرنے والا تھا۔ پلیز اللہ، اسے میرے دل سے نکال دے، مجھے سکون دے، میرا اور امتحان نہ لے، میری ہمت اب ختم ہو رہی ہے۔ حامد ادھر ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، اور اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ جو بھی کرتا ہے ان کی بھلائی کے لیے کرتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ اسے فوراً سے ہر چیز چاہیے، بے شک وہ اس کے لیے نقصان بن جائے۔ بیٹا، آج میں تمہارے لیے رشتہ دیکھنے جانا چاہ رہی، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ حامد کی ماما نے حامد کو ناشتہ کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ماما، آپ جانتی بھی ہیں میں کس حالت میں ہوں، پھر بھی؟ حامد نے بے بسی سے ماں سے کہا۔ بیٹا، جس لڑکی کے پیچھے تم اپنی زندگی کو ویران موڑ پر لے گئے ہو وہ سرے سے ہے ہی نہیں، تو تم کیوں مفت کا روگ پا رہے ہو؟ دیکھو، میں ماں ہوں تمہاری، میری زندگی کا کیا پتہ کب چل بسوں، پھر تم اکیلے کیسے رہو گے؟ کوئی تو ہونا چاہیے نا تمہارے ساتھ دینے والا۔ حامد کی ماں نے نم آنکھوں سے کہا۔ لیکن ماما، وہ لڑکی ہے اس دنیا میں، مجھے نہیں پتا آپ سب کو کیوں لگتا ہے، پر آج میں نے دیکھا اسے ایک پل کے لیے۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے، وہ میری دعا کو ضائع نہیں کرے گا۔ حامد نے اپنی ماں کو حوصلہ دے کر کہا۔ حامد، یہ سب تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں۔ حامد کی ماما نے کہا۔ اگر یہ میرا وہم ہے تو اسی وہم میں اپنی زندگی خوشی سے گزار سکتا ہوں، اور آپ میری وجہ سے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ میں جا رہا ہوں دادا جی کے پاس، آج ان کے لیے میڈ کا بھی انتظام کرنا ہے مجھے۔ اللہ حافظ۔ حامد نے ماں کو گلے ملتا وہاں سے نکل گیا۔ حامد خاموشی سے دادا کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ جب اس سے جانی پہچانی آواز سنائی دی جسے وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، حامد فوراً دروازے کی طرف بھاگا۔ وہاں سامنے وجود کو دیکھ کر حامد کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا اور بھاگ کر گلے لگ گیا۔ تم سچ میں ہو یا میرا وہم ہے؟ یہ حامد نے یقین کرنے کے لیے پوچھا، جبکہ سامنے وہ خاموشی چھائی رہی۔ ملازم خاموش تماشائی بنا کھڑا رہا۔ حامد کو جب ہوش آیا تو الگ ہوا۔ تم یہاں کیسے؟ میرا مطلب تم کہاں چلی گئی تھی؟ پاکیزہ کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں؟ حامد نے آنکھوں میں نمی لیے پاکیزہ کے چہرے کو چھو کر کہا۔ حامد، خود پر قابو رکھو، یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ پاکیزہ نے حامد سے آہستہ سے کہا۔ او سوری، دراصل میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا، اتنے ٹائم کے بعد تمہیں دیکھ کر یقین نہیں آ رہا کہ تم واقعی میرے سامنے ہو۔ سب کہتے تھے پاکیزہ نام کی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ حامد ایک ہی سانس میں بولا۔ پاکیزہ خاموش کھڑی حامد کی بے تابی دیکھ رہی تھی۔ وہ حامد پر کبھی یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ابھی اس کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتی ہے، کیونکہ جن زادی جو تھی اور یہ ان کے اصول تھے کہ وہ آدم سے کبھی محبت نہیں کر سکتی۔ میں بھی پتہ نہیں کن باتوں میں لگ گیا ہوں، آ جاؤ تمہیں ماما سے ملواتا ہوں، امید ہے تم ان کو بہت پسند آؤ گی۔ حامد نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں خود بھی جا سکتی ہوں حامد، پاکیزہ نے لفظ چبا کر حامد سے کہا۔ سوری، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں۔ حامد نے پاکیزہ کا ہاتھ چھوڑ کر کہا اور پھر اندر کی جانب چل پڑا۔ ماما دیکھیے کون آیا ہے آپ سے ملنے، حامد نے ماں کو پکار کر کہا۔ جب حامد کی ماما وہاں آئی تو
دیکھ کر ٹھہر گئی۔ ارے بیٹا آپ کب آئی؟ حامد کی ماما پاکیزہ کے گلے مل کر خوشی سے بولی، ابھی آئی ہوں اور اخبار میں ایک اشتہار دیکھا تو سوچا آ جاؤں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گھر ہے۔ پاکیزہ مسکرا کر بولی، ایک منٹ، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتی ہے؟ حامد نے پوچھا۔ ہاں، ارے جس لڑکی کا بتایا تھا میں نے کہ ایک رشتہ ہے وہ اسی لڑکی کا کہا تھا میں نے، حامد کی ماں نے حامد سے آہستہ سے کہا۔ سچ میں؟ حامد حیران ہوا۔ دراصل پاکیزہ اور میں ایک پارک میں ملے تھے اور بہت اچھی بچی ہے، میری طبیعت خراب تھی تو یہ مجھے ہاسپٹل لے گئی اور پھر گھر بھی چھوڑا۔ حامد کی ماما نے بات بتائی۔ آنٹی اب آپ شرمندہ کر رہی ہیں مجھے، پاکیزہ نے کہا۔ ارے بیٹا آپ ہیں ہی بہت پیاری، تعریف تو بنتی ہے، آپ بیٹھے میں کچھ کھانے کو منگوا لوں، حامد کی ماما نے کہا۔ اور حامد تم ذرا میری بات سن لو، حامد کی ماما نے کہا۔ اوکے ماما۔ حامد شرافت سے ماں کے پیچھے چلا گیا۔ پاکیزہ گھر دیکھنے لگی۔ گھر بہت خوبصورتی سے بنا ہوا تھا، ہر جگہ ماربل لگا ہوا تھا، سجاوٹ بھی کمال کی تھی، بنوانے والے کا ذوق عمدہ معلوم ہوتا تھا۔ پاکیزہ اتنے گھر دیکھنے میں مگن تھی کہ کسی کی موجودگی سے بے خبر رہی۔ پاکیزہ زمان بولا، تم یہاں کیسے؟ میرا پیچھا کر رہے ہو؟ پاکیزہ نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ہاں اب مجھے تو یہی کام رہ گیا، جیسے میں تو بس تمہیں دیکھنے آیا ہوں کہ تم ٹھیک تو ہو، کیونکہ ان انسانوں پر مجھے ذرا برابر بھی بھروسہ نہیں ہے، زمان نے سختی سے کہا۔ ہو گئی بکواس، جاؤ تم اب دوبارہ مت آنا یہاں، تمہارا کوئی کام نہیں، پاکیزہ نے کہا، جس پر زمان کو غصہ تو آیا مگر پی گیا اور حامد کو آتے دیکھ کر غائب ہو گیا۔ کیا ہوا، کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حامد نے کہا۔ کچھ نہیں، پاکیزہ نے کہا۔ آجاؤ تمہیں دادا جی سے ملواؤں، حامد نے کہا۔ ہاں چلو، پاکیزہ نے کہا اور دادا جی کے کمرے کی جانب چل پڑے، جبکہ زمان ہوا میں کھڑا غصے سے دونوں کو جاتے دیکھ رہا تھا اور وہ خاموش تھا تو صرف سردار کی وجہ سے۔ حامد نے پاکیزہ کو دادا سے ملوایا اور دادا کو پاکیزہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی معلوم ہوئی۔ کچھ باتوں کے بعد پاکیزہ نے کام کے لیے حامی بھری اور پھر دوپہر کا کھانا کھا کر جانے کو کھڑی ہوگی۔ تم اپنا سامان تیار رکھنا، میں صبح ہی تمہیں لینے آؤں گا، حامد نے پاکیزہ کو گیٹ پر چھوڑتے ہوئے کہا۔ نہیں تم نہ آنا، میں خود ہی آ جاؤں گی، پاکیزہ نے جلدی سے حامد کو منع کیا۔ حامد نے کچھ سوچ کر اوکے کہا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی پاکیزہ کو جانا پڑا۔ حامد کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، پاکیزہ کو دیکھ کر تو لگا اس کی ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اسی خوشی میں ساری رات جاگتا رہا اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہا اور اسی دوران نہ جانے کب اسے نیند آ گئی۔ پاکیزہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر حامد کے گھر آ گئی۔ دیکھا تو حامد سو رہا تھا لیکن زمین پر بیٹھ گئی۔ پاکیزہ کچھ دیر زمین پر بیٹھی دیکھتی رہی اور پھر حامد کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ پاکیزہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یوں سمجھو عشق کرتا ہوں، تمہارے بغیر ایک ایک پل کیسے کاٹا یہ میں جانتا ہوں۔ آج تمہیں دیکھ کر میری تمام بے تابی ختم ہوگی، مجھے سکون آ گیا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا کبھی۔ حامد نیند میں پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ پاکیزہ کا دل دھڑکا، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میں یہاں ایک مقصد کے لیے آئی ہوں، میں جن زادی ہوں، ایک انسان سے پیار نہیں، پاکیزہ نے خود سے کہا اور حامد کے ہاتھ سے ہاتھ نکالنے لگی، جبکہ حامد نے مضبوطی سے ہاتھ پکڑے رکھا۔ تم میرا مان ہو پاکیزہ، مجھ سے خود کو دور مت کرنا، اب کی بار ٹوٹا تو کبھی سمیٹ نہیں سکوں گا خود کو، حامد ایک بار پھر بولا۔ پاکیزہ نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور جھک کر حامد کو اٹھا لیا اور آسا سے بیڈ پر لٹا دیا۔ ہاؤ رومانٹک، زیادہ تر لڑکے یہ کام کرتے ہوتے ہیں جو تم کر رہی ہو، راما نے پاکیزہ سے کہا۔ راما پاکیزہ کی بہت اچھی دوست اور کزن تھی، دونوں میں کوئی بات چھپی نہ ہوتی تھی۔ تم کب آئی یہاں اور کیوں؟ پاکیزہ نے غصے سے کہا۔ اگر گرم نہیں ہونا، یاد رہے تم غصے میں بہت نقصان کر جاتی ہو اور میری جان جہاں تم وہاں میں، راما نے مسکرا کر صوفے پر بیٹھ کر کہا۔ راما بس بہت ہوا، چلو یہاں سے، پاکیزہ نے راما سے کہا۔ ارے تم اپنا کام جاری رکھو، ویسے پاکیزہ اگر تم اس لڑکے اور تمہاری نظر نہ ہوتی تو قسم سے میں تو کب کی اس پر فدا ہو چکی ہوتی اور اب تک تو ایک آدھی بیبی بھی ہوتا ہمارا، راما نے پاکیزہ کو آنکھ مار کر کہا۔ راما بکواس نہیں کرو اور حامد سے دور رہنا سمجھی، وہ دوسروں جیسا نہیں ہے، پاکیزہ نے راما سے کہا۔ ارے میری جان، میری کیا مجال جو اتنی حسین مرد کو کچھ کہوں، اور اس سے تو ہمارا رشتہ بھی اور ہے، یہ تو ہمارا خاص بندہ ہے جس اور میری پیاری خڑوس جن زادی کا دل آ گیا ہے اس پر، راما ہنس کر بولی۔ راما اب تم مار کھاؤ گی مجھ سے، چلو یہاں سے اٹھ جائے گا، پاکیزہ نے کہا۔
ہاں ہاں اوکے، میں بھی دیکھ لوں ایک نظر، راما نے آگے ہو کر کہا، جبکہ پاکیزہ نے غصے سے راما کو دیکھا، راما جس پر راما اوکے کہتی غائب ہوگی، اور پیچھے ہی پاکیزہ بھی ایک نظر دیکھ کر مسکراہٹ ڈال کر غائب ہو گئی۔ سردار، پاکیزہ کا وہاں کیا کام ہے؟ آپ اسے واپس بلا لیں، اب وہ لڑکا سیدھے رستے پر ہے۔ زمان ایک بار پھر سردار کے سامنے تھا۔ زمان، تم پاکیزہ کو واپس کیوں بلانا چاہتے ہو؟ تم جانتے بھی ہو کہ پاکیزہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی امید کیوں لگائے بیٹھے ہو؟ سردار نے زمان سے پوچھا۔ آپ نے زبان دی تھی سردار، آپ پاکیزہ کی شادی مجھ سے ہی کریں گے، تو پھر اب ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ زمان غصے سے بولا۔ زمان، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اس لیے میں ابھی تک چپ ہوں، ورنہ تمہارے بولنے کا طریقہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آج تک کسی نے ایسے مجھ پر بات نہیں جیسے تم کر رہے ہو۔ سردار نے سختی سے کہا، اگر آپ مجھ سے پاکیزہ کو دور کریں گے تو میں بھی بھول جاؤں گا کہ آپ میرے سردار ہیں۔ زبان غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کچھ اٹل فیصلہ کرنا ہوگا، سردار سوچتے ہوئے بولا۔ پاکیزہ اگلے دن صبح ہی حامد کے گھر آ گئی تھی۔ حامد پہلے سے ہی پاکیزہ کے انتظار میں بیٹھا تھا، اور اس لیے جلدی مسجد سے بھی آ گیا تھا۔ حامد کے چہرے پر چھائی خوشی کسی سے چھپی نہ تھی۔ دادا جان، آپ نہیں جانتے میں کتنا خوش ہوں، پاکیزہ آ گئی ہے، اب کی بار میں اسے کہیں نہیں جانے دوں گا، آپ پلیز میرے لیے دعا کریں۔ حامد دادا کی گود میں سر رکھ کر بولا، اللہ تجھے ہر وہ خوشی دے جس کی تجھے ضرورت ہے، میں تو بس تیرے لیے ہی دعا کرتا ہوں۔ دادا جان نے حامد کو پیار سے کہا۔ اسی دوران باہر دروازہ بجا۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ دادا بولا، پاکیزہ ہوگی، آپ بیٹھے، میں جاتا ہوں۔ حامد پیار سے بولا اور چلا گیا۔ ٹھیک سامنے پاکیزہ کھڑی تھی، اپنے ساتھ ایک بیگ لیے۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی دادا جان سے بات کر رہا تھا، حامد نے پاکیزہ سے کہا۔ ہاں پکا یونیورسٹی کی باتیں بتا رہے ہوگے، پاکیزہ نے کہا۔ خیر اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ حامد تھوڑا شرمندہ ہوا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ پاکیزہ بولی، کچھ خاص نہیں، بس دادا جان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہوگا، آج کل ان کی صحت خراب رہتی ہے اور ماما اکیلی نہیں کر سکتی، ان کی عمر بھی ایسی ہے اور نوکروں پر ہم زیادہ بھروسہ نہیں کر سکتے، اور میں بزنس میں مصروف ہوتا ہوں اس لیے۔ حامد نے ساری بات بتائی۔ اوکے، پاکیزہ نے کہا، آج تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں؟ حامد نے کہا، اور پھر دونوں چل پڑے۔ پاکیزہ کو دادا جان کے ساتھ والا کمرہ ملا تھا اور ان کی دوسری طرف ہی حامد نے اپنا کمرہ بھی سیٹ کر لیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ پاکیزہ اس کے پاس ہی رہے۔ پاکیزہ کو کمرہ بہت پسند آیا تھا کیونکہ کمرہ کافی بڑا تھا اور ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اور سجاوٹ میں بھی اپنی مثال آپ تھا، کیونکہ حامد نے اصل میں اپنا کمرہ ہی اٹھا کر پاکیزہ کو دے دیا تھا۔ ایک ہفتے بعد پاکیزہ کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا دادا جان سے، اور حامد کی ماما ساتھ اس کی کافی بن گئی تھی۔ گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔ اس سب میں حامد ہر وقت پاکیزہ کے پاس رہنے کے لیے بہانے تلاش کرتا رہتا تھا۔ پاکیزہ بیٹا، آپ نے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ دادا نے پاکیزہ سے پوچھا، جو ایک کتاب پڑھ کر سنا رہی تھی۔ میرا کوئی نہیں ہے، ماما تھی لیکن ان کی وفات بہت سال پہلے ہو گئی، اور بابا کا بھی کچھ سال پہلے انتقال ہو گیا، اب ایک نانا جانی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں میرا۔ پاکیزہ نے افسوس سے کہا، اوہ ہم ہیں نا، آئندہ خود کو اکیلا مت سمجھنا، تم بالکل میرے لیے حامد کی طرح ہو۔ دادا نے پاکیزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ارے بیٹا، آپ کو تو بخار ہے شاید۔ دادا نے گرم سر دیکھ کر کہا، ارے نہیں، آج کل ویسے بھی گرمی سی ہو رہی ہے تو اس لیے۔ پاکیزہ نے جلدی سے بات بدلی، پھر بھی اپنا خیال رکھا کرو بچے۔ دادا نے کہا، چلو اب جا کر آرام کرو۔ دادا نے پاکیزہ سے کہا۔ پاکیزہ اچھا کہتی وہاں سے چلی گئی۔ آج تو بال بال بچی، دادا نے کہہ دیا کہ مجھے بخار ہے، پاکیزہ راما کو بتا رہی تھی، اور راما پاکیزہ کی بات سن کر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ اچھا بس اب بہت ہوا، اب جاؤ، اب یہاں سے حامد کا وقت ہو گیا ہے آنے کا، اور وہ آتے ہی پہلے میرے کمرے کی طرف آتا ہے۔ پاکیزہ نے راما سے منہ بنا کر کہا، اوہ دیکھ لو وہ کتنا خیال رکھتا ہے، کام پر جانے سے پہلے بھی مل کر جاتا ہے اور آتے ہی تم سے ملنے کو بے قرار ہوتا ہے، کچھ تو رحم کھاؤ میری جان۔ راما نے حامد کی تعریف کی۔ اور راما تم جا رہی ہو کہ نہیں؟ پاکیزہ نے آنکھیں دکھائی۔ پاکیزہ میری مانو تو حامد اگر اس بار پرپوز کرے تو خاموشی سے مان جانا، اس زمان سے لاکھ درجے اچھا ہے، اور اتنا پیار بھی تو کرتا ہے، مرتا ہے تجھ پر۔ راما نے پاکیزہ کو سمجھانا چاہا، راما فضول میں بکواس نہیں کرو، تم اچھے سے جانتی ہو ہمارے اپنے اصول بھی ہیں، اور سردار کو کیا جواب دوں گی میں؟ پاکیزہ نے کہا، تو کیا ان فضول اصولوں کے لیے اپنی زندگی خراب کر دو گی؟ اس زمان سے شادی کرو گی؟ راما نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ کچھ بھی ہو جائے، پر میں اپنی ماں کی طرح سردار کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی، چاہے مجھے زمان سے شادی ہی کیوں نہ
کرنی پڑے۔ پاکیزہ نے سنجیدگی سے سختی سے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور کچھ نہیں، اگر تمہیں حامد سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو یہاں کیوں آئی ہو واپس؟ اچھا خاصا وہ ایک امید کے سہارے جی تو رہا تھا اور شاید بھول بھی جاتا تمہیں، مگر تم پھر سے آ گئی، اب کی بار وہ یہ سب نہیں سہ پائے گا۔ راما نے غصے سے کہا، میں نے اسے کوئی امید نہیں دلائی اور میں وہی کروں گی جس میں سب کی بہتری ہو۔ پاکیزہ نے ٹھوس بن کر کہا، پاکیزہ یہ تم ہو؟ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنی پتھر بھی بن سکتی ہو، آخر کیوں تمہیں اس کی محبت نظر نہیں آتی؟ راما نے حامد کی وکالت کی، راما میرا کوئی موڈ نہیں ہے تم سے لڑنے کا، اس لیے بہتر ہے تم جاؤ۔ پاکیزہ نے خود کو قابو کر کے کہا، نہیں، جب تک میں تمہارا دماغ نہ ٹھیک کر لوں میں کہیں نہیں جا رہی۔ راما نے بھی کہا، مجھے مجبور مت کرو میں تم پر اپنی طاقت استعمال کروں۔ پاکیزہ نے راما سے کہا، کیونکہ اب اسے غصہ آ رہا تھا اور یہ مشہور تھا کہ جب پاکیزہ کو غصہ آتا ہے تو اس کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے، یہ طاقت اسے اپنی ماں سے ملی تھی، وہ اس لیے پاکیزہ کم ہی غصہ کرتی تھی اور جب کبھی غصہ آ جاتا تو اس کے ارد گرد آگ لگ جاتی جو پاس آنے والے کو جلا کر راکھ کر دیتی۔ نہیں، کبھی نہیں، میں یہی ہوں، راما نے ضد سے کہا۔ اچھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ پاکیزہ نے یہ کہہ کر راما کی طرف ایک آگ کا گولا پھینکا اور راما بروقت دوسری طرف ہو گئی اور آگ کا گولا سامنے الماری کو لگا اور وہ نیچے گر گئی۔ حامد جو باہر آ رہا تھا اچانک شور سن کر وہاں بھاگ گیا۔ پاکیزہ تم ٹھیک ہو؟ حامد نے دروازہ بجا کر کہا۔ پاکیزہ راما کو غصے سے دیکھ کر دروازے کی طرف بڑھی، ہاں سب ٹھیک ہے، بس ایک پلیٹ گر گئی تھی اور کچھ نہیں۔ پاکیزہ نے حامد کو اندر آتے دیکھ کر کہا۔ حامد نے دیکھا کمرہ ٹھیک حالت میں تھا، بس ایک طرف ایک پلیٹ گری ہوئی تھی، شکر، لیکن شور بہت زیادہ تھا، اس لیے حامد پاکیزہ کی طرف دیکھ کر بولا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ حامد نے حیران ہو کر پوچھا، کچھ نہیں، دراصل ابھی میں نیند سے اٹھی ہوں تو۔ پاکیزہ نے جھوٹ کا سہارا لیا، لیکن حامد کے لیے پاکیزہ کی ہلکی ہلکی سرخ آنکھیں کشش کا سبب بن رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا عجیب تھا، وہ بے خود ہو رہا تھا، تبھی نامعلوم طریقے سے پاکیزہ کے قریب ہوا اور ایک جھٹکے سے پاکیزہ کو کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا۔ تم نہیں جانتی تم اس وقت اس قدر خوبصورت لگ رہی ہو، مجھے بہکا رہی ہو پاکیزہ، حامد نے پاکیزہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ پاکیزہ جو تھوڑی دیر پہلے ہی غصے میں تھی اب خود بھی حامد کی قربت میں پگھل رہی تھی، اس لیے حامد کی اس حرکت پر کچھ نہ کر سکی۔ حامد کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی جسے پاکیزہ نے بھی محسوس کیا، لیکن اس سے پہلے کہ حامد کوئی حرکت کرتا ایک جھٹکے سے پاکیزہ سے دور ہوا۔ پاکیزہ بھی دور ہٹی۔ آئی ایم سوری پاکیزہ، حامد نے سر جھکا کر کہا۔ پاکیزہ کچھ بھی نہ بولی اور پھر حامد وہاں سے چلا گیا۔ پاکیزہ کو جب تک بات سمجھ آئی تو اسے دور سے ایک ہنسنے کی آواز سنی جس سے ساری بات سمجھ میں آ چکی تھی کہ یہ سب راما نے اپنی طاقت سے کیا تھا، کیونکہ راما بھی کسی وقت بھی کسی کو اپنی طاقت سے کچھ بھی کروا سکتی تھی۔ راما تم اب میرے ہاتھوں نہیں بچو گی، پاکیزہ غصے سے بولی، جبکہ راما ہنستی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ حامد اپنے کمرے میں جا کر بھی وہی واقعے کو سوچ رہا تھا اور پھر خود ہی ملامت کرتا واش روم میں گھس گیا۔ ابھی نہا رہا تھا کہ اچانک حامد کو محسوس ہوا جیسے اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ اس احساس سے حامد جلدی سے باہر آیا، جب کمرے میں آیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ابھی تو مجھے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی تھا اور اب جب میں آیا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ حامد نے حیران ہو کر سوچا، اف، میں بھی نا پاکیزہ کو لے کر بہت وہمی ہو گیا ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہوں۔ حامد نے مسکرا کر کہا۔ ابھی یہ سوچنے کی دیر تھی کہ یکدم کمرے میں ہوا کا گولا ابھرنے لگا۔ حامد حیران ہو کر دیکھنے لگا، اب یہ بھی میرا وہم ہے یا سچ؟ حامد نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اتنی دیر میں وہ گولا حامد کی جانب آنے لگ گیا۔ حامد ڈر کر تھوڑا پیچھے کو ہوا، اس سے پہلے کہ وہ گولا حامد کو لے کر حامد کو گھیرتا غائب سے ہی اس ہوا کے گولے کے گرد ایک رسی آ گئی اور حامد کو لگا جیسے اس کے سر پر کوئی دباؤ ڈال رہا ہو، اس لیے وہ دباؤ کے تحت نیچے بیٹھتا جا رہا تھا۔ بے ہوش ہونے سے پہلے جو ایک چیز دیکھی تھی وہ تھی دور سے حامد کو آواز دے رہی تھی، اس کے بعد حامد ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ پاکیزہ خود کو نارمل کر رہی تھی جب اچانک سے اسے کچھ محسوس ہوا جیسے حامد کسی مشکل میں آنے والا ہے۔ اسی ساتھ سے پاکیزہ جلدی سے حامد کے کمرے کی جانب چل دی۔ ابھی وہ دروازے پہنچی کہ اندر سے کسی ہوائی گولے کی آواز سنائی دی، اس لیے پاکیزہ نے خود کو تیار کر کے جادوئی سے اندر گھس کر گولے کو جادو کی رسی سے پکڑ کر غائب کر گئی اور اسی وقت مخالف نے پاکیزہ کو مصروف دیکھ کر حامد پر اپنا اثر کرنا شروع کر دیا۔ پاکیزہ نے بڑھ کر حامد کو آواز دی تاکہ وہ خود کو اثر میں
آنے سے بچا لے، مگر حامد بے ہوش ہوتا چلا گیا۔ حامد کی حالت دیکھ کر پاکیزہ نے غصے سے سامنے والے کو دیکھا۔ یہ بہت غلط کیا تم نے زمان، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اب اس کا انجام بھی دیکھ لو تم۔ پاکیزہ نے غصے سے زمان کو دیکھا جو پاکیزہ کو بے بس دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا جب تم اپنے سروں سے بڑھنے لگو گی تب میں خود اس مسئلے کو حل کروں گا۔ زمان نے پاکیزہ سے کہا، تم ہوتے کون ہو مجھ سے پوچھنے والے، اور کون سی حد سے بڑھ کر کون سا کام میں نے حد سے بڑھ کر کیا ہے؟ پاکیزہ نے کہا، اب معصوم مت بنو، ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا میں دیکھ چکا ہوں۔ جب یہ بندہ اور تم ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، اور تم ایک بات ذہن میں بٹھا لو، کوئی بھی تمہارے قریب ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسی کوشش کرے گا تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ زمان نے اٹل کہا، اس سے پہلے کہ اگر تم اسے ختم کرو میں ہی تمہارا قصہ ختم کر دیتی ہوں۔ پاکیزہ نے غصے سے کہا اور ایک آگ کا گولا زمان کی طرف اچھال دیا۔ زمان وقت پر ایک طرف ہوا اور بچ گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ایک انسان کی خاطر تم مجھ پر اپنی طاقت استعمال کرو گی، اپنے ہونے والے شوہر پر؟ زمان نے حیرت سے کہا، ہاں اور کون سا شوہر؟ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، اس بات کو تم جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ پاکیزہ نے کہا، تم جتنا بھی کہہ لو لیکن تم صرف میری ہو اور تمہیں کسی اور کا میں بالکل نہیں ہونے دوں گا۔ زمان نے غصے سے کہا، تو ٹھیک ہے، آج اس کھیل کو یہیں ختم کر دیتی ہوں، نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری۔ پاکیزہ نے ہنس کر کہا اور زمان کو دیوار میں دے مارا۔ زمان کو موقع ملنے سے پہلے ہی پاکیزہ نے زمان کے گرد اپنی طاقت سے جادوئی حصار بنا دیا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہی، مجھ سے دشمنی، مطلب اپنی ہی قوم سے دشمنی۔ زمان نے پاکیزہ سے کہا، کر لوں گی میں سب کچھ، تم میری فکر مت کرو، ابھی خود کو بچاؤ۔ پاکیزہ نے یہ کہہ کر زمان پر ایک آگ کے گولے سے وار کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ آگ زمان کو چھوتی پیچھے سے کسی نے اسے روک دیا۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو چکا ہے، کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہو؟ اور تم زمان یہاں کیا کر رہے ہو؟ منع کیا تھا نا پاکیزہ کا پیچھا کرنے سے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ سردار نے غصے سے دونوں کو دیکھ کر کہا، سردار آپ دیکھ کر بھی ایسا بول رہے ہیں، یہ مان لیں کہ پاکیزہ اس لڑکے کے لیے ہم سے تعلق ختم کرنا چاہ رہی ہے۔ زمان نے کہا، پاکیزہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم سے یہ امید نہ تھی۔ سردار نے افسوس سے کہا، سردار یہ مجھ پر الزام ہے اور کچھ نہیں، اور دوسری بات زمان یہاں آ کر حامد پر حملہ کر رہا تھا، اگر میں نہ آتی یا دیر ہو جاتی تو حامد کے ساتھ کیا ہو جاتا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پاکیزہ نے سردار سے کہا، بس بہت ہوا، اب مزید میں کچھ نہ سنوں، اور تم دونوں واپس آ جاؤ جلدی سے، وہاں ہی تم لوگوں کا فیصلہ ہوگا۔ سردار نے حکم دیا، اور سردار کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا ہے، اس سے کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ سردار حکم سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ زمان بھی اپنی چال پر خوش ہوتا پاکیزہ کو دیکھ کر وہاں سے چلا گیا، اور پاکیزہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن اسے ابھی واپس جانا تھا یا پھر حامد کے ساتھ رہنا تھا، یہ فیصلہ کرنا پاکیزہ کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حامد، یہ اپنی نشانی تمہیں دے کر جا رہی ہوں، امید ہے جب تم ہوش میں آؤ گے تو میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی، تم سب کچھ بھول جانا، جو کچھ بھی ہوا تمہارے اور میرے درمیان وہ سب ایک خواب سمجھ لینا۔ اب کیونکہ میں جا رہی ہوں تو مجھے کوئی ڈر نہیں یہ بتانے میں کہ میں نے پہلی بار جب دیکھا تب سے تمہاری محبت کی اسیر ہو چکی ہوں۔ تمہیں یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ میں تمہاری طرح انسان نہیں ہوں۔ ہاں حامد، میں ایک جن زادی ہوں، اور ایک جن زاد ہوتے ہوئے بھی ایک آدم سے پیار کر بیٹھی، اس بات کی سزا تو مجھے ملنا تھی، اور اب تم سے دوری کی شکل میں مل رہی ہے۔ مجھے سب کچھ بھول جانا، لیکن میرا نام یاد رکھنا، کوئی پاکیزہ تھی جو تم سے عشق کر بیٹھی تھی، مجھے جانا ہوگا، مجبوری ہے میری، میرے غم میں مت اداس ہونا، ویسے امید ہے میرے جادو سے تم زیادہ باتیں یاد نہیں رکھ پاؤ گے، لیکن پھر بھی اپنا خیال رکھنا اور ایک اچھی لڑکی سے شادی کر لینا، امید ہے میرے جانے سے تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، اپنا بہت سارا خیال رکھنا، فقط پاکیزہ۔ حامد نے پورا خط پڑھا اور پھر ساتھ ہی پڑی ایک انگوٹھی کو ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگ گیا۔ حامد کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب سے ہوش میں آئے تھے اسے اپنا سر بھاری بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ پاکیزہ، تم جانتی بھی ہو تم نے کیا کیا، ہوش میں تو ہو، تم اس کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ آخر راما پاکیزہ کے واپس آنے پر کب سے پوچھ رہی تھی، تو کیا کرتی؟ ہاں آخر کیا تم جانتی بھی ہو، اگر میں نہ آتی تو اس بات کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا، پھر بھی تم مجھ سے یہ بات پوچھ رہی ہو، اور آخری بات وہ سب ایک محض وقت کا احساس تھا، میرے جادو سے وہ آہستہ سب کچھ بھول جائے گا،
تم بھی پریشان نہ ہو، پاکیزہ نے سختی کا خول چڑھا کر کہا۔ کیا کہا تم نے اس پر اپنی طاقت کا استعمال کیا؟ پاکیزہ تمہارا واقعی دماغ خراب ہو چکا ہے، کم سے کم اس کے پاس اس کی اچھی یادیں تو رہنے دیتی۔ بہت افسوس ہوا پاکیزہ، مجھے یہ امید نہیں تھی تم سے، تم اتنی کم ہمت ہو سکتی ہو، یقین نہیں آ رہا۔ راما پاکیزہ پر افسوس کرتی بولی، ہاں ہوں میں بزدل، سن لیا تم نے؟ اب جاؤ یہاں سے، اکیلے رہنے دو مجھے، کسی سے نہیں ملنا مجھے۔ جاؤ، پاکیزہ غصے سے بولی، جو تم نے کیا اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ تم انتہائی خود غرض ہو، تم ہمیشہ اکیلی رہو گی۔ پاکیزہ جا رہی ہوں میں، راما افسوس کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ پاکیزہ آنکھیں موند کر حامد کے خیالات کو جھٹکنے لگ گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، پاکیزہ نے کہا، لیکن سردار کو آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردار، مجھے بلا لیا ہوتا۔ پاکیزہ نے کہا، کچھ نہیں، بس ہم اہم بات کرنی تھی اس لیے میں خود آ گیا۔ سردار بولا، میں جانتا ہوں آج جو کچھ بھی ہوا وہ غلط تھا اور تم نے بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، مگر یہ سب ضروری تھا۔ اگر تم نہ آتی تو تمہیں ایک باغی سمجھا جاتا، اور جانتی ہو باغی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سردار نے کہا، جی جانتی ہوں، اور میرے لیے آپ کی خوشی اہم ہے اور کچھ نہیں۔ پاکیزہ نے جھک کر کہا، ہاں بیٹا، اور تم سے آج تک ایک راز چھپا رکھا ہے، وہ آج بتانا چاہتا ہوں۔ سردار نے پاکیزہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر پاکیزہ نے چونک کر دیکھا، تمہاری ماں اپنے قبیلے کی خوبصورت جن زادی تھی، بلکہ تمہارے جیسی، بالکل تمہارے جیسی۔ سردار نے افسوس سے کہا، یہ آپ بہت دفعہ بتا چکے ہیں مجھے نانا جان۔ پاکیزہ نے کہا، پھر اچانک ایک دن اس نے کسی انسان کی مدد کے چکر میں اپنا دل دے بیٹھی، وہ بہت ہمت والی تھی، جانتی تھی ہم کبھی بھی اسے ایک انسان سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے لیے ہم سے دور چلی گئی، اور ہر ایک سال بعد آتی۔ اس کی گود میں تم تھی پاکیزہ، تمہارا باپ کسی دشمن کے ہاتھوں مارا گیا، تمہاری صورت دیکھ کر میں پگھل گیا، لیکن ہمارے قبیلے کے اصول نہ پگھل سکے، اور تمہاری ماں کو ہمیں باغی ہونے کی سزا یہاں سے دور ایک کالے کنویں میں قید کی صورت میں دینا پڑی۔ آج بھی ہر سال سب سے چھپ کر میں سے ملنے جاتا ہوں پاکیزہ، شاید وہ بہت کمزور ہو چلی ہے تو وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، کچھ بتانا چاہتی ہے وہ۔ سردار نے پاکیزہ سے کہا۔ پاکیزہ اپنی ماں کا سن کر دکھی ہوگی، کیونکہ شروع سے ہی بتایا گیا تھا کہ پاکیزہ کی ماں یہاں سے چلی گئی ہے، اس نے سب کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تیار ہوں نانا جان، پاکیزہ نے آنسو صاف کر کے کہا۔ چلو پھر، سردار نے پاکیزہ کا ہاتھ تھام کر کہا، اور پھر دونوں وہاں سے غائب ہو گئے۔ اسی پل کوئی تیسرا وجود بھی وہاں سے غائب ہوا۔ ماما کیا ہوا؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ حامد کمرے سے باہر آ کر بولا۔ کچھ نہیں، پاکیزہ کچھ بتائے بغیر ہی یہاں سے چلی گئی، اس لیے تھوڑی پریشان ہوں۔ تم سے کچھ کہا تھا اس نے جانے کے بارے میں؟ حامد کی ماما نے کہا۔ پاکیزہ کون ہے آخر؟ حامد نے حیران ہو کر کہا۔ جس پر حامد کی ماما نے حامد کو گورا بھول گئے، ابھی تم کل تک اس سے ملنے کے لیے بے چین رہے تھے، مجروح بنے تھے، اور اب ایسے؟ حامد کی ماما نے حامد کو کہا۔ اچھا، میں اس سے ملنے کو بے چین تھا، حیرت ہے، اور مجھے کچھ معلوم بھی نہیں۔ حامد ہنس کر بولا، دماغ خراب ہو گئے حامد، فضول میں مذاق پر مذاق کر رہے ہو، اور بھی کام ہے مجھے۔ حامد کی ماما نے حامد کو گھور کر کہا، اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ حامد دادا کے کمرے میں گیا، وہاں بھی پاکیزہ کا ذکر سنا۔ اس نے اپنے دماغ پر زور دیے، کچھ یاد آ سکے، مگر کچھ یاد نہ آیا۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بھی حامد کی اچھی خاصی عزت کی۔ حامد کے لیے سب پریشانی کی وجہ تھا، آخر تھک آ کر کمرے میں آ گیا اور پھر سے اس خط اور رنگ کو دیکھنے لگ گیا، شاید کچھ یاد ہو، مگر سب بیکار۔ جب تک پاکیزہ اور سردار وہاں پہنچے، پاکیزہ کی ماں اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پاکیزہ نے اپنی ماں کی حالت دیکھ کر تو بھاگ کر چلی گئی۔ پاکیزہ اپنی ماں سے ملی جو بہت کمزور تھی، اس کے گلے لگ کر روتی رہی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں تمہیں دیکھے بنا ہی مر جاؤں گی، لیکن آخری خواہش پوری ہو گئی۔ پاکیزہ کی ماں بولی، بس میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، آپ فکر مت کریں۔ پاکیزہ نے کہا، بس پاکیزہ میری بات دھیان سے سنو، تمہارے بابا کا قتل کسی اور نے نہیں کیا تھا، بلکہ… پاکیزہ کی ماں تکلیف سے بولی، کس نے کیا تھا بتائیں؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ زمان نے کیا تھا بیٹا، وہ ٹوٹتے سانس سے بولی۔ تم اس کو چھوڑنا مت، اپنا اور اپنے نانا کا خیال رکھنا۔ پاکیزہ کی ماں یہ بول کر اس چلتی سانس سے آزاد ہوگی۔ نہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ابھی تو میں نے بہت ساری باتیں کرنی تھی آپ سے۔ پاکیزہ چیخ چیخ کر بولی۔ سردار جو ایک طرف وہ کھڑا بیٹی کو دیکھ رہا تھا، پاکیزہ کی چیخ پر وہاں آیا اور جھک کر بیٹی کی لاش کو دیکھ کر آنسو بہانے لگا۔ نانا جان، وہ چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ پاکیزہ روتے ہوئے اپنے نانے کے گلے لگ گئی۔ کچھ پل گزرے کہ وہاں پر کسی کے آنے کی آہٹ ہوئی۔ زمان کو سامنے دیکھ کر پاکیزہ کی آنکھوں میں غصے سے آگ آ گئی۔ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ زمان نے پوچھا۔ تو تم قاتل ہو میرے بابا کے، تم نے چھین لیا مجھ سے انہیں۔
میں چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ پاکیزہ نے زمان کو گلے سے پکڑ کر کہا، سردار یہ پاکیزہ کیا بول رہی ہے، سمجھائیں اسے، میں بس آپ کا سوچ کر چپ ہوں، ورنہ زمان آہستہ سے بولا۔ ورنہ کیا زمان، کیا زمان، تم سے اس گھٹیا کام کی امید نہ تھی، تم نے یہ سب کیا، اب بھی تم نے ہی اس کو مارنے کی پوری کوشش کی ہوگی تاکہ ہمیں کچھ پتہ نہ چل سکے۔ سردار غصے سے بولا، ہاں میں نے ہی کیا سب کچھ، آخر کب تک اور پھر آپ کی بیٹی کے آخر کب تک ان کا اور آپ کی بیٹی کے حکم مانتا پھرتا، اور اب جب وہ چلی گئی ہیں تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ہمارے قبیلے کے لوگ کیا کہتے تھے یہ آپ نہیں جانتے، تبھی میں نے اسے مارنے کا پلان بنایا، مگر قسمت یہ بچ گئی اور اس کا شوہر مر گیا، اور آج یہ سب کچھ بتا دیتی، اس لیے میں نے ختم کرنا چاہا، مگر پھر بھی بہت ڈھیٹ نکلی، تب ہی بتا گئی سب کچھ۔ زمان نفرت لی اونچی آواز میں بولا، زمان! سردار غصے سے بولا، زمان کو تھپڑ مارنے لگا، مگر زمان نے ایک ہاتھ سے چاقو سردار کے دل میں گاڑ دیا۔ تم دھوکے باز! سردار نے زمان کو گلے سے پکڑ کر کہا۔ پاکیزہ جو سردار کی طرف کھڑی تھی بھاگ کر سردار کو پکڑا۔ نانا جان! پاکیزہ چیخ اٹھی، کب سے انتظار تھا اس دن کا کہ سردار کو ختم کروں اور خود بنوں سردار، مگر یہ تو مرنے پر نہیں آ رہا تھا۔ پھر سوچا کہ پاکیزہ سے شادی کر لیتا ہوں تو سب آسان ہو جائے گا، مگر یہ بھی اپنی ماں کی طرح ایک انسان پر عاشق ہو بیٹھی، اب مجھے کوئی نہیں روک سکتا سردار بننے سے، کیونکہ اس خاندان کے آخری چراغ کو بھی ختم کر دوں گا۔ زمان یہ بول کر پاکیزہ کی طرف بڑھا، نہیں بہت ہو چکا، تمہیں حساب دینا ہوگا زمان، تمہیں حساب دینا ہوگا زمان۔ پاکیزہ بولتے ہوئے غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی، تم کرو گی مجھ سے مقابلہ، تم میں اتنی طاقت نہیں پاکیزہ، ہار جاؤ گی۔ زمان پاکیزہ کو دیکھ کر ہنسا۔ پاکیزہ نے آنکھیں بند کر کے اپنے نانا کی باتیں یاد کی جو شروع سے ہی کیسے اپنی تمام طاقتوں کو قابو کرنے کا بولتے رہے تھے، تبھی اس نے کبھی اپنی طاقت کسی پر ظاہر نہ کی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا۔ پاکیزہ نے آنکھیں کھولی اور اپنی تمام طاقت سے ایک بہت بڑا آگ کا گولا بنایا اور زمان پر پھینک دیا۔ زمان نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پھر پاکیزہ نے اپنے جادو سے زمان کے ایک ایک کر کے ہاتھ اور پاؤں توڑ ڈالے۔ یہ ہے سب کا بدلہ، اب یہاں پر رہو گے تم، سسک کر مرو گے، کوئی نہیں سننے والا تمہیں۔ پاکیزہ یہ کہہ کر زمان کی زبان کاٹ دی اور پھر اپنی ماں اور نانا کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ زمان تکلیف سے وہیں بھڑکتا رہا۔ پاکیزہ نے ہمیشہ کے لیے وہ کنواں سب کی نظروں سے اوجھل کر دیا۔ 1 سال بعد پاکیزہ اپنے قبیلے کی سردار بن گئی تھی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی حامد کو وہ کبھی نہیں بھولی تھی۔ راما اسے بہت مجبور کر رہی تھی، مگر وہ قبیلے والوں کے بنائے اصول نہیں توڑ سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی خوشی کو قربان کر دیا۔ پاکیزہ وہ حامد! راما پاکیزہ کے پاس ہے، کیا ہوا حامد کو بولو۔ پاکیزہ نے پریشان ہو کر بولی، اس کا کسی کار سے ٹکراؤ ہو گیا ہے، بہت بری حالت میں ہے، راما نے بتایا۔ پاکیزہ یہ سنتے ہی وہاں سے غائب ہو گئی، جبکہ پیچھے سے راما اپنی چال پر ہنس دی۔ اب آئے گا مزہ، راما بولی اور غائب ہو گئی۔ حامد یہ سب کیسے؟ بولا تھا نا اپنا خیال رکھنا، پھر بھی پاکیزہ غصے سے حامد کے پاس آ کر بولی، جبکہ حامد خاموش رہا، راما اسے ٹھیک کرو، جیسے بھی میں اس کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ پاکیزہ نے نم لہجے میں کہا، خود بولو، تمہارا پیار اگر سچا ہوا تو وہ کہیں نہیں جائے گا، آزما لو۔ راما نے کہا، حامد اٹھ جاؤ، اب میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، تھک گئی ہوں، پلیز واپس آ جاؤ۔ پاکیزہ نے حامد کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں ابھی جاؤں تو کیا تم آ جاؤ گی؟ میں ابھی جاؤں تو کیا تم آ جاؤ گی واپس میرے پاس ہمیشہ کے لیے؟ حامد نے پاکیزہ کے گرد بازو پھیلا کر کہا۔ پاکیزہ نے حیران ہو کر دیکھا، تم ٹھیک ہو گئی؟ پاکیزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں، بھلا تم پکارو اور میں نہ آؤں، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ حامد نے پاکیزہ کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر کہا، میرا خیال ہے اب جانا چاہیے مجھے، مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ راما ہنس کر بولی۔ تو پاکیزہ جلدی سے حامد سے دور ہوئی۔ بہت بڑا احسان ہے آپ کا بہنا، حامد مسکرا کر راما سے بولا، بس اپنی اس فیوچر وائف سے بولا مجھ پر رحم کر دے، میری جان کو معاف کر دے، اوکے میں چلی، اللہ حافظ۔ راما مسکرا کر بولی اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ پاکیزہ حیران کھڑی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا یہ سب ڈرامہ تھا؟ پاکیزہ بولی، یہی سمجھ لو۔ حامد پاکیزہ کے قریب جاتے ہوئے بولا، کتنا غلط کیا تم لوگوں نے، اس راما کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ پاکیزہ غصے سے بولی، فی الحال تو میرے کچھ ادھار ہیں تم پر، بہتر ہے کہ اس کے بارے میں بات کر لیں۔ حامد نے پاکیزہ کے چہرے کو قریب کر کے آہستہ سے کہا، کون سے ادھار؟ پاکیزہ نے جھجک کر پوچھا، مجھ پر جو جادو کر کے گئی تھی وہ سب کیا تھا؟ پاکیزہ تم سے محبت نہیں عشق کیا تھا میں نے، اور تم نے ذرا برابر بھی اعتبار نہ کیا مجھ پر، ایک دفعہ بتایا تو ہوتا۔ حامد پاکیزہ کے بال ٹھیک کرتا بولا،
میں بتانا چاہ رہی تھی مگر وہ بس وقت نہیں تھا اتنا۔ پاکیزہ بولی بس راما نے بتا دیا مجھے تمہاری ماما کی طبیعت خراب تھی، ضروری تھا جانا تو ایک دفعہ بول دیتی، میں خود لے جاتا۔ حامد بولا کیا؟ پاکیزہ حیران ہوئی۔ ہاں بس اب مجھ سے یہ مت کہنا کہ ایسا نہیں ہے۔ حامد نے پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ پاکیزہ ساری بات سمجھ چکی تھی۔ ہاں وہ بس مجبور تھی۔ پاکیزہ بولی لیکن اب کہیں نہیں جانے دوں گا میں، سنا تم نے، اور ایک ہفتے میں ہی ہم شادی کر رہے ہیں۔ حامد نے کہا شادی؟ پاکیزہ شاکڈ ہوئی۔ ہاں تو اور ہاں تو اس میں کیا ہے؟ راما نے تمہارے ماما بابا سے بات کر لی، وہ بتا رہی تھی۔ حامد نے پاکیزہ سے کہا راما تم نہیں بچو گی اب بالکل بھی مجھ سے، تمہارا قطر میرے ہاتھ سے ہی لکھا ہے۔ راما کی بچی، پاکیزہ دل میں راما سے بولی، جبکہ راما دور کھڑی پاکیزہ کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ جو بھی ہے آخر شام انتظار ختم ہونے کو ہے، دیر سے ہی صحیح مگر تیری قربتوں کا حصول تو ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اس کو تھوڑا سا رائٹر اگر مزید ایکسپلین کر دیتی، اچھا تھا ناول، لیکن تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتی کہ وہ اس کی پاکیزہ کی اور حامد کی شادی بھی کروا دیتی ہمارے سامنے، یعنی کہ ہمارے سامنے ناول میں، تو اس کے بعد اس کے جو قبیلے کے اصول تھا وہ پھر، کیونکہ پاکیزہ جو ہے وہ سردار بن چکی تھی تو وہ سردار ہوتے ہوئے اصول کو توڑ سکتی تھی، تو اس طریقے سے ناول کا بہت اچھا اینڈ ہو جاتا۔ تو امید ہے یہ بھی ناول آپ کو پسند آئے گا، اچھا لکھا تھا۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔